اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المزارت 15th چیپٹر اس کا، من احیا ارضن مواطن، جس نے بنجر زمین کو، ناکارہ زمین کو آباد کیا۔ یہ کچھ حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بنجر زمین دو طرح کی ہے، ایک وہ زمین ہے جو کہ ویسی پڑی ہے فضول، اور ایک وہ زمین ہے جس میں کوئی پرابلم ہے، جس میں فصل نہیں اگتی۔ دو طرح کی بنجر زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو آئیڈل پڑی ہوئی ہے اور ایک وہ جس پہ کاشت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، سو یہ دونوں کے بارے میں ہے، اور یہ ٹرانسلیشن ان لوگوں کی ہے جن کی یہ ویب سائٹ ہے، اور اس میں غلطی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں اور ویران علاقوں کو آباد کرنے کے لیے یہی حکم دیا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ یہاں ایشو ہے، یہ ہم آنے والے میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی رہی روایت ہے۔ البتہ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روایت میں یہ ایڈیشن کیا ہے کہ بشرطیہ کہ وہ زمین غیر آباد کسی مسلمان کی نہ ہو، اور ظالم رگ والے کا زمین میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ٹرانسلیشن غلط ہے اس کی۔ وَلَيْسَ لِأَرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ، یہ انہوں نے اس کا لفظی ترجمہ کر دیا ہے، جبکہ اس کا ترجمہ جو ہے اصل وہ یہ ہے کہ جو ظالم ہے اس کی اولاد کا بھی اس زمین پہ حق کوئی نہیں ہے، اس کا یہ معنی۔ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سی روایت ہے، یہ ترجمۃ الباب ہو گیا اس کا۔ ارادی و بورن موات، دونوں ہی لفظ آ جاتے ہیں، بعض اوقات موات بھی آ جاتا ہے اور بورن بھی آ جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے بنجر زمین، یعنی اگر کہیں اراضی کے ساتھ بور کا لفظ لگا ہو یا موات کا لفظ لگا ہو تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ ہے بنجر زمین، یہ والا۔ امام طحاوی کے مطابق یہ وہ زمین ہے جو کسی کی ملکیت ہو، نہ ہی اس کا تعلق شہر کے مسالے اطراف سے ہو اور فوائد سے ہو، یعنی وہ ایسی زمین نہ ہو جس سے شہر کو اپروچ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا وہاں سے جو ہے وہ روڈ گزر رہا ہے اس کے اوپر سے، یا اگر وہ پرانا وقت تھا تو وہاں سے راستہ گزر رہا ہے جس سے لوگ آتے جاتے ہیں، مال مویشی آتا رہتا ہے، وہ والا، خواہ شہر قریب ہو یا دور ہو۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق ایسی زمین کو آباد کرنے سے پہلے سربراہ مملکت یا امیر شہر، یعنی لوکل گورنمنٹ یا گورنمنٹ جو بھی ہو، اس کی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اجازت حاصل کیے بغیر ایسی زمین کو آباد کرنا ناجائز ہے، اور آباد کرنے والا اس کا مالک نہیں ہوگا۔ ہم نے ترجمۃ الباب میں کیا دیکھا، جو بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مالک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایکچولی اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اجازت دے تو پھر گورنمنٹ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ یا تو وہ لیز پہ دے دے، کیونکہ جو زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وہ لیز پہ دے دے یا وہ ملکیت ٹرانسفر کر دے۔ تو صرف آباد کرنے سے
مالک نہیں بنتا. یہ آرڈر آف گورنمنٹ بتائے گا، نوٹیفیکیشن اس کا بتائے گا کہ یہ زمین ملکیت ٹرانسفر ہوئی ہے یا یہ لیز پہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید میں ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، لا حما الا للہ ولرسولہ یحییٰ. حما ایکچولی پرانے وقتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کی جو پریکٹس چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو طاقتور ہوتے تھے نا وہ ایک ایریا کو مارک کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے تھے یہ چراگاہ ہے، گریزنگ فیلڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی اور بندہ اس کے اندر آ کر اپنے جانور جو ہے وہ چرا نہیں سکتا تھا. اس کو حما کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چراگاہ کو بھی کہتے ہیں لیکن حما کی بیسک ڈیفینیشن وہ یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق جو ہے نا وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے. یعنی کسی عام عوام الناس میں سے یا امیر آدمی سے میں سے یا طاقتور آدمی میں سے کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی زمین کو حما قرار دے دے، یعنی چراگاہ قرار دے دے جس میں کسی اور کا تصرف نہ ہو، یعنی کوئی اور اپنا جانور وہاں پہ نہ چرا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ کون سی زمین میں ہوتا ہے؟ یہ اس زمین میں ہوتا ہے جو نہ کسی کی ملکیت ہو اور نہ ہی وہ زمین جو ہے وہ بستی کے ایسے رستے پہ ہو جہاں سے لوگوں کا آنا جانا. ٹھیک ہو گئی بات. اس لیے اس حدیث شریف کو اپلائی کیا گیا ہے اس معاملے کے اندر جو بنجر زمین کو آباد کرے. وجہ سمجھ میں آ گئی اس کی اپلیکیشن کی. اسی حدیث میں ہے وقال بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمر نقیہ وان عمرہ حمر صرفہ و ربضہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النقی میں چراگاہ بنوائی، حما بنوائی، حما، اور حضرت عمر نے الصرف اور ربضہ میں بنائی. وہ وہاں جو انہوں نے بنائی تھی وہ زکوٰۃ میں جو مویشی آئے تھے نا ان کے لیے بنوائی تھی انہوں نے. تو یہ کون حضرات تھے؟ یہ وہ حضرات تھے جو اس ٹائم گورنمنٹ کے سربراہ تھے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم سربراہ تھے، سربراہ حکومت تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سربراہ حکومت تھے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو گورنمنٹ حکومت وقت ہے یہ اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ انکلیمڈ زمین کو وہ کسی کو بھی دے دے پرپس کے لیے، کسی پرپس کے لیے بھی دے دے. اور نارملی وہ پرپس کیا ہوگا؟ یا وہ کھیتی باڑی کے لیے ہوگی یا وہ چراگاہ کے لیے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے دے دے. صحیح بخاری کتاب الشرب والمساقہ چیپٹر 11 حدیث کا نمبر 2370. یہ اس حدیث کا یہ یہاں ترجمہ الباب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کوفہ میں ویران علاقوں کو آباد کرنے کا حکم دیا. آپ اس ٹائم سربراہ مملکت تھے. ٹھیک. کوفہ دارالحکومت تھا اور آپ سربراہ مملکت ہے، لہذا اتھارٹی وہی چلی آ رہی ہے کہ جو سربراہ وقت ہے، سربراہ مملکت ہے، وہ اس ٹائم فیصلہ اس کا کرے گا. یہ حضرت عمر بن عوف کی تعلیق جو یہ اوپر ہم نے اس میں دیکھی تھی، یہ والی، یہ جس کو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ غلط ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا ریفرنس یہ ہے. اور اس کا ترجمہ الحمدللہ انہوں نے ٹھیک کر دیا تھا ہم لوگوں نے کہ یہ جس نے بنجر زمین کو آباد کیا تو وہ اسی کی ہے اور اس پر کسی ظالم کی نسل کا حق نہیں ہے. سنن ابی داؤد کتاب الخراج والامارہ والف چیپٹر 37 حدیث کا نمبر 3073. یہ اس پہ اپلائی ہوتی ہے جس کو مسلمان نے آباد کیا اور وہ جگہ پہلے کسی مسلمان کے پاس نہیں تھی. ٹھیک. حدیث نمبر 2335. جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حقدار ہے.
عروہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمر ارضا لیست لأحد فهو احق، من عمر ارضا، جس نے زمین آباد کی، لیست لأحد، جو کسی کی نہ تھی، فهو احق، تو اس پر اس کا حق ہے۔ ٹھیک، اچھا جی، اب اس حدیث میں بھی یہی آ گیا معاملہ کہ جس نے بنجر زمین کو آباد کیا ہے وہ زمین کا مالک ہوگا، بشرط یہ کہ اس زمین کا پہلے کوئی مالک نہ ہو، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ ہے کہ اجازت نامہ حکومت وقت سے لیا جائے۔ ٹھیک، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ بنجر زمینوں پر ناحق قبضے کے خلاف ڈھال ہے، نہیں تو جس کا دل کرے گا وہ قبضہ کر کے شروع ہو جائے گا، اور کرتے ہیں، عام ہے یہ چیزیں۔ لیکن دوسروں نے اختلاف کیا ہے، مگر ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے وہی ہولڈ کرتا ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی وہ کہتے ہیں بنجر زمین کو آباد کرنے کی حکومت وقت کی اجازت نہیں، خواہ جو وہ زمین شہر کے نزدیک ہو یا اس سے دور ہو۔ امام مالک کے مطابق اگر بنجر زمین شہر کے نزدیک ہو تو پھر حکومت وقت کی اجازت کی ضرورت ہے، اور اگر ایسی جگہ جہاں لوگوں کا رجحان نہیں، جیسے صحرا اور جنگل، تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپلائی نہیں کرتا، یہ اپلائی کرتا۔ یہ ریزن اس کی یہ ہے کہ پھر جنگل اور صحرا بھی نہیں بچیں گے۔ یہ خلاصہ میں نے دیا عمدۃ القاری سے، شرح صحیح بخاری کتاب المظاہرات، یہ ریفرنس ہے اس کا سارا۔ حدیث نمبر 2336، یہ 483 میں گزر چکی ہے۔ حدیث 2337، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیلۃ ثانیات من ربی وهو بالعتیق، یہ جنہوں نے حج کیا ان کو معلوم ہوگا وادی عتیق میں ٹھہرتے ہیں رات کو، ایک رات وہاں قیام کرتے ہیں، یہ وہ والی حدیث شریف ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی عقیق میں قیام کیے ہوئے تھے، اور فرشتے نے یہ پیغام پہنچایا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں، اور کہا کہ کہہ دیجئے عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے آلریڈی کی ہوئی ہے حدیث شریف۔ وادی عقیق اصل میں بنجر زمین تھی، اس کو یہاں حدیث کا لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ غیر آباد اور بنجر زمین تھی، اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حکم ہو گیا کہ یہاں نماز پڑھیں، اور ساتھ میں یہ آرڈر ہو گیا کہ یہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پھر مسلمان جو ہے وہ حج پہ اس وادی میں قیام کرنے لگ گئے ایک رات۔ ٹھیک ہے، اب یہ زمین جو ہے وہ مسلمانوں کی کولیکٹیو ملکیت ہو گئی، یہ کسی ایک شخص کے پاس یا گورنمنٹ کے پاس نہیں رہی، لہٰذا یہ زمین جو ہے نا اب یہ کسی کو دی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ دیتے ہیں تو یہ مناسک حج میں سے ایک مناسک ہے، منس ہے، وہ کم ہو جائے گا، اس لیے پھر یہ زمین اب کسی کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث شریف ہے 2338، یہ خیبر والے ہی کیس ہے، اور اس کا جو باب کا ٹائٹل ہے وہ انہوں نے دیا کہ اگر زمین کا مالک آشکار سے کہے کہ میں تجھے اس وقت تک رکھوں گا جب تک اللہ چاہے، اور کوئی مدت مقرر نہ کرے، تو معاملہ ان کی خوشی پر رہے گا۔ ٹھیک ہے، چاہے فسکل ہے۔ یہ امام بخاری کا ایکچولی استدلال ہے اس حدیث سے، انہوں نے اس کو یہاں پہ عنوان دیا ہے باب کا، لیکن ہمارے جو فقہ حنفی میں ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی اس حدیث شریف میں جو دیا گیا ہے وہ حوالہ وہی ہے جو خیبر کی ہم نے پڑھی تھی، کہ یہودیوں کو اس بات پہ وہاں رہنے دیا گیا تھا کہ وہ آدھا جو ہے وہ پیداوار وہ مسلمانوں کو دیا کریں گے، ٹھیک ہے، باغوں کی اور کھیتوں کی۔ ناؤ اب اس میں اگر یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اختلاف یہ ہے کہ وہ مزارت کی بیس ہے یا وہ خراج مقاسمہ کی ہے، ٹھیک ہے۔
حنفی اس کے اندر ورژن یہ ہے کہ اخراج مقاسمہ تھا. ٹھیک ہو گئی بات. جبکہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ پیداوار میں شرکت تھی تو اس لیے یہ مزارت کا بنیاد ہے، یہ بیس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارت کی ہے. ٹھیک ہے، خیبر کی زمینیں آپ نے بٹائی پہ دی یہودیوں کو. اچھا، ہمارا جو ورژن ہے اس میں یہ ہے کہ جو یہودی تھے ان کو بطور لیبر وہاں رکھا گیا تھا، اور ان کی جو لیبر تھی وہ فصل کی پیداوار کی جو 50% تھا وہ صورت میں دیا جاتا تھا. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اس میں جو بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم یہاں رہو گے. تو اسی پہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پہ جو ہے نا دین ایک ہی رہے گا، اور یہ وجہ آپ نے بیان کی تھی. اب اس میں ہے جو ایشو ہے اس باب کے اندر وہ ہے یہ کہ کیا اوپن اینڈڈ جو ایگریمنٹ ہے، اوپن اینڈڈ ایگریمنٹ، کیا وہ ہولڈ کرتا ہے مزارت میں؟ اول تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مزارت ہے کا کیس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے چونکہ مزارت کا کیس نہیں ہے، یہ تو ہے خراج کا، اور خراج میں تو آپ میں کسی وقت بھی ان کو فارغ کر سکتے ہو. تو لہذا فقہ حنفی میں تو یہ بڑا کلیئر ہے اس کے اندر. یہاں انہوں نے امام بخاری نے جو اس کو دیا ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارت کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کیا ہے اوپن اینڈڈ، لہٰذا مزارت اگر عام بندہ بھی کسی مزارے کے ساتھ کرے اوپن اینڈڈ تو وہ قابل قبول ہوگا. یہ انہوں نے اس سے استدلال لیا جو کہ غلط ہے، یہ صحیح استدلال نہیں ہے. علامہ بدر لکھتے ہیں، علامہ قرطبی نے کہا کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مدت کے تعین کا ذکر حضرت ابن عمر نے کیا، نہ ہی اس حدیث سے کسی راوی نے کیا، لہذا تو مساقات اور مزارت میں مدت کا تعین شرط کہاں سے نکال لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اجارہ میں مدت کے تعین پر اجماع منعقد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور جس اجارہ میں مدت کا تعین نہ کیا جائے وہ اجارہ فاسد ہے. جہاں تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے نا، یہ ایکسکلوزیو ہے. وہ ایکسکلوزیو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کافی تھا، سب کو معلوم تھا، ایک دفعہ آپ نے فرما دیا، آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. ٹھیک ہے، ان کی اپنی سٹینڈنگ تھی. لیکن کیا آج کے دور کے انسان کی وہ سٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں تو دیکھتے ہیں کہ کس حساب سے کس طریقے سے جو ہے نا وہ اس سے مال کھینچا جا سکتا. سمجھے؟ سو اس لیے یہ کیونکہ پھر انہوں نے مثال بھی دی، انہوں نے کہا کہ اگر آجر یہ کہے کہ 1 سال تک کام کرنا ہے اور اجیر یہ کہے کہ میں 6 مہینے تک کام کروں گا تو پھر دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا. سو لہٰذا مدت کا تعین جو ہے وہ لازمی ہے. اس کو بیس نہیں بنایا جا سکتا اس بات کے لیے کہ اوپن اینڈڈ کانٹریکٹ جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے. چونکہ حدیث میں خیبر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہ ویلڈ گراؤنڈ نہیں دی جا سکتی. وہ صرف ایکسکلوزیونیس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک، پھر اس کا جواب ایک اور انہوں نے دیا کہ مدت کا تعین نہ ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا فاسد لازم نہیں آئے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ایسا عقد کرے گا اس کا عقد فاسد ہو جائے گا، جو بھی ڈسکس ہم نے کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہتی تھی، اور بعض اوقات وحی سے احکام مقرر رکھے جاتے تھے، یعنی ان کو کنٹینیو رکھا جاتا تھا، اور بعض اوقات احکام منسوخ کر دیے جاتے تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت کا تعین کیے بغیر مساقات کا عقد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر اور عقد کو برقرار رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک جائز قرار پایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حرف آخر ہوتا، جبکہ آپ کے بعد والوں کی یہ شان نہیں ہے. اس لیے اگر وہ مدت کے تعین کے بغیر کوئی عقد کریں گے تو ان کا عقد جو ہے وہ فاسد ہوگا. امام بخاری نے ایکچولی کوشش کی تھی، یہ شروع میں تھے شافعی،
پھر انہوں نے مسلک چھوڑ دیا اور انہوں نے خود اپنی شریعت جو ہے مسلک اس کو بلڈ کرنے کی یہ امام بخاری کی جو صحیح بخاری ہے نا یہ اس کی بیس ہے. لیکن یہ شریعت جو ہے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کی, یہ مسلک ایکسیپٹ نہیں کیا لوگوں نے, اور اس کی وجہ یہ ہے جو بھی پڑھ رہے ہو تم لوگ کہ اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ خامی ہے. لیکن لوگوں نے یہ کیا, علماء نے یہ کیا کہ چونکہ اس میں جو احادیث تھیں اس کی اسناد وغیرہ بالکل ٹھیک تھیں, تو اس کو بطور مجموعہ حدیث انہوں نے اڈاپٹ کر لیا, لیکن مجموعہ فقہ انہوں نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. اب جب اس کی شرح لکھی جاتی ہے تو جو ٹائٹل کے مطابق انہوں نے اس سے بلڈ کیا ہوا ہے نا, اس جو فالوئنگ حدیث ہوتی ہے, پھر اس کے جواب میں شرح بلڈ کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہا ہے اور فقہ حنفی میں کیا, دوسرے مسالک میں کیا اس کا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. حدیث نمبر 2339, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کھیتی باڑی میں ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے تھے. یہ 2330 میں گزر چکی ہے, اور یہ حضرت رافع بن خدیج والی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا تھا جس میں ہمارا بظاہر ذاتی فائدہ تھا. اس پر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے. زہید نے رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے کھیتوں کا معاملہ کیسے کرتے ہو. میں نے کہا کہ ہم کھیتوں کو نہر کے قریب کی زمین کی شرط پر دے دیتے ہیں, اسی طرح کھجور اور جو کے چند وسق پر. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو, یا خود اس میں کھیتی کیا کرو یا دوسروں سے کراؤ, ورنہ اسے یوں خالی ہی چھوڑ دو. رافع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نے سنا اور مان لیا, اطعنا سمعنا و اطاعنا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ دوسروں سے یا کھیتی خود کرو یا دوسروں سے کروا لو, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اس ٹائم مسلمان غریب تھے, تو یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر تو اتنا ہی ہے کہ تجھے زمین پہ ہل چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ تو کسی غریب مسلمان کو دے دے, اس کا بھلا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس سے کوئی چارج نہ کر اس میں سے. یہ حدیث کا بیک گراؤنڈ یہ ہے, ٹھیک ہے. بعض فقہا نے کہا کہ اس میں کرایہ پر دینا منع ہے, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ دوسروں سے کھیتی کراؤ, اور یہ جو حدیث شریف ہم نے دیکھی, لا تفعلوا ازرعوها او ازارعوها او امسکوها, اسے خود کاشت کرو یا کسی اور سے کاشت کراؤ یا اسے بغیر کاشت کے رکھو, ٹھیک ہے. تو اس سے بغیر کاشت سے رکھنے سے انہوں نے یہ مطلب لیا کہ زمینوں کو کرائے پہ دینا کھیتی باڑی کے لیے وہ جائز نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ورژن غلط ہے. اس لیے ورژن غلط ہے کہ چند شرائط کے ساتھ کرائے پہ زمینیں دینا وہ جائز ہیں, لیکن اس میں نہیں دے سکتے کہ جس میں فاسد شرائط ہوں, ٹھیک ہے. فاسد شرائط کیسے ہیں؟ عقد اجارت کی مدت کا مجہول ہونا, ان نون, اوپن اینڈڈ, یعنی ٹرم فائنل ہونی چاہیے اس کی. کون سا ٹائم ہوگا, سال کا کون سا ٹائم ہوگا, کون سے مہینے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاں, مدت کا تعین, سیزن کا تعین, دونوں کا. 6 مہینے, اور وہ 6 مہینے کون سے ہوں گے؟ فرض کریں جی آپ مارچ سے لے کر جو ہے آنورڈ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ اس سیزن کا نہیں کر سکتے جس میں کھیتی باڑی ہوتی نہ ہو. مالک زمین کا پیداوار میں سے دانوں اور بھوسا میں سے حصہ لینا, اور اس میں بھوسے کی مقدار کا مجہول ہونا, ٹھیک ہے, ان نون ہونا. کیونکہ یہ بھی ایک جو شراکت ہے نا اس میں پیداوار میں, فصل میں, اس میں بھوسے کا بڑا عمل دخل ہے, وہ چھوڑنا تو نہیں ہے, کروانا تو ہے ہی ہے وہ, ٹھیک ہے. زمین کے کسی خاص ٹکڑے کی پیداوار کو مالک کے زمین یا مزارع کے لیے مختص کرنا, یعنی ایک زمین ہے, فرض کرو 1 مربع زمین ہے, 200 کنال ہے,
وہ کہے جی کہ فلانی جو 50 کنال ہے نا وہ مزارع کی مزدوری میں چلا جائے گا، اور جو 150 کنال ہے وہ مالک زمین کی اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، فرض کر رہا ہوں میں، تو یہ اس کے لیے بھی منع کیا گیا، یہ فاسد شرط ہے، یہ کانٹریکٹ ہی فاسد ہو جائے گا، سمجھے؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، وہ اس میں کلیئر حدیث شریف موجود ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز وہ جو حصہ ایک کے پاس آنا نا، اس میں فصل پرابلم میں آ جاتی ہے، بیماری یا کچھ ایسی ہو گیا، یا اولے شولے پڑے ہو، تباہ ہو گئی فصل، دوسرے کی جو ہے وہ فصل ٹھیک رہتی ہے، تو یہ پھر ڈسپیرٹی ہو جاتی ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ منع کیا گیا، جبکہ نقد رقم کے عوض زمین کو کرایہ پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 2346 اور 2347 اس میں یہ موجود ہے۔ 2340 یہ گزر چکی ہے، یہ وہی ہے کہ جس کے پاس زمین ہو وہ خود کھیتی باڑی کرے، یا پھر کسی اور سے کرائے، ورنہ زمین خالی چھوڑ دے، یہ وہی حدیث شریف ہے۔ 2341 یہ بھی وہی حدیث شریف ہے۔ یہ 2330 اور 2339 میں ہو چکی ہے۔ 2342 یہ بھی وہی حدیث شریف ہے۔ 2343 یہ 2339 میں گزر چکی ہے۔ ابن عمر اپنے کھیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں، عہد خلافت میں زمینیں کرائے پر دیتے تھے، بعد میں آپ نے ترک کر دیا تھا احتیاطاً، جب آپ کو پتہ چلا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 2344 یہ 2339 میں گزر چکی ہے۔ یہ انٹروڈکشن میں بھی ہم کر چکے ہیں اس کو۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع کیا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ایک اور راوی کا حال بھی میں نے پوچھنا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرایہ پر دینے سے منع فرمایا۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم اپنے کھیتوں کو اس پیداوار کے بدل جو نالیوں پر ہو اور کچھ بھوسے کے بدل دیا کرتے تھے۔ نا امپورٹنٹ چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ جو شرائط تھی نا، یہ اور یہ شرائط، یعنی آپ کرایہ ان ٹرمز آف منی تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی بھوسے میں سے کچھ دے دیں مجھے، اور فلاں زمین کا فلانا حصہ جو ہے اس کی پیداوار مجھے دے دے، تو یہ فاسد شرائط میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ فاسد شرائط کے تحت مزارعت کرنے سے منع فرمایا، کرائے پہ زمین دینے سے، سوری۔ حدیث نمبر 2345 یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے، اور حضرت ابن عمر کو پھر ڈر ہوا کہ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی نئی ہدایت فرمائی ہو جس کا علم انہیں نہ ہو، چنانچہ انہوں نے زمین کو بٹائی پر دینا چھوڑ دیا، بس یہ بطور احتیاط کیا تھا آپ نے۔ چیپٹر 19 کراہ الارض بالذہب والفضہ، ذہب سونا، فضہ چاندی، یہ دینار کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ درہم کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، کیونکہ دینار سونے کے ہوا کرتے تھے اور درہم جو ہے وہ چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو یہ تعلیق ہے کہ بہتر کام جو تم کرنا چاہو یہ ہے کہ اپنی خالی زمین کو 1 سال سے دوسرے سال تک کرایہ پر دے دو، اور اس میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ فاسد شرائط سے بچتے ہوئے آپ مانیٹری وائز اس کو، یعنی آپ اس کا کرایہ جو ہے وہ منی کی صورت میں آپ لے لیں، نقد رقم کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 حدیث ہیں، 2346 اور 2347۔
رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے چچا ظہیر اور محیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین کو بٹائی پر نہر کی شرط پر دیا کرتے تھے کہ اس کے قریب کی پیداوار ملے گی، یا کوئی بھی ایسا خطہ ہوتا جسے مالک زمین اپنے لیے چھانٹ لیتا، جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ حنظلہ نے کہا کہ اس پر میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا اگر درم و دینار کے بدلے میں معاملہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر دینار اور درہم کے بدلے میں ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی ہے فاسد شرط جو بھی ہم ڈسکس کرتے چلے آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور لیث نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی بٹائی سے منع فرمایا تھا وہ ایسی صورت ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھنے والا کوئی بھی شخص اسے جائز قرار نہیں دے سکتا کیونکہ اس میں خطرہ ہے، ٹھیک ہے جی، مخاطرہ، لما فیہ من المخاطرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہی چیزیں ڈسکس ہوئی ہے کہ اگر آپ نقد رقم کی صورت میں کرایہ وصول کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ پیداوار میں سے حصہ نہیں لے سکتے، اور مخصوص زمین کے مخصوص حصے کی آپ پیداوار نہیں لے سکتے۔ حدیث نمبر 2348۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی مجلس میں عادت تھا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کی اجازت چاہے گا، وہاں پہ بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فرمائے گا کہ اپنی موجودہ حالت پہ تو راضی نہیں، وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا جی کھیتی کرنے کو کرتا ہے، وہ یہاں کرتے رہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس نے بیج ڈالا، پلک جھپکنے میں وہ اگ گیا، پک بھی گیا اور کاٹ بھی لیا گیا، اور اس کے دانے پہاڑوں کی طرح ہوتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا قسم اللہ کی یا تو وہ قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کہ یہ جو اللہ سے اجازت مانگے نا کھیتی کرنے کی، وہ کہتے ہیں یا یہ کوئی قریشی ہوگا، بنو قریش سے ہوگا، یا انصاری ہوگا، کیونکہ یہی لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، ہم تو کھیتی نہیں کرتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ یا ہو سکتا ہے وہ جس طرح زمین پہ ہوا کہ وہ منو سلوا اترتا تھا، اس میں نمک مرچ تھا نہیں، تو ان کو مسالوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے کہا کو ککڑی کو پیاز کو یہ لہسن تھوم شوم یہ پیدا کر دے، تو اب کرو پھر کھیتی باڑی کرو، اگاؤ اور پکاؤ، پہلے پکا پکایا آتا تھا۔ جنت کی بنیاد نیکی اور اخلاص پر ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اہل جنت جو بھی کام کرنا چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ الزخرف 43واں سورہ 71ویں آیت، اور یعنی اس جنت میں جس کو من چاہے اور جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو، اس میں وہ کچھ ہے، اور اس میں ہے جس کو من چاہے اور جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو، یعنی جو آپ کا دل چاہے وہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث شریف اسی پہ، اسی آیت کے آپ اس میں تناظر میں دیکھو، آپ کو حدیث شریف سمجھ آ جائے گی۔ تو انہوں نے کہا جی کھیتی باڑی کرنی ہے، اللہ نے کہا کر لو۔ حدیث نمبر 2349، اور یہ جو ہے نا اب اس حدیث شریف میں بھی ترجمے کی غلطی ہے، یہ حدیث شریف پہلے ویسے گزر چکی ہے 938، مجھے یاد ہے یہ اچھی طرح حدیث شریف، کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمعے کے دنوں میں بہت خوشی ہوتی تھی کہ ہماری ایک بوڑھی عورت تھی جو اس قدر چقندر اکھاڑ لاتی جسے ہم اپنے باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ہے کیاریوں میں بو دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے درمیان ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی، وہ ہمارے لیے جڑ سمیت چقندر لے آتی تھی، ان جڑوں کو ہم اپنے کیاریوں میں بو دیا کرتے تھے، یہ ہے اس کا معنی۔ انہوں نے ترجمہ دے رہا کیا کیا، وہ چقندر اکھاڑ لاتی تھیں اور ہم باغ کی مینڈوں پر بو دیا کرتے تھے، منڈیر ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، وہ آپ دیکھیں ایک لفظ کا مطلب دیکھیں، وہ اٹھا کے وہی لکھ دیتے ہیں۔
جبکہ یہ نہیں دیکھتے کسی کو سینس بھی بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. تو پھر جب آپ ڈیپ ڈاؤن اس میں جاتے ہیں پھر آپ کو یہ معنی ملنا شروع ہوتے ہیں کہ یار اس کا یہ بھی معنی ہے، اس کا یہ بھی معنی ہے. وہ ان کو اپنی ہانڈی میں پکاتی ہے، اس میں تھوڑے سے جو بھی ڈال دیتی ہیں. اب وہ حازم نے کہا کہ میں نہیں جانتا، سول نے یوں کہا، نہ اس میں چربی ہوتی نہ چکنائی. پھر جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، وہ اپنا پکوان ہمارے سامنے کر دیتی، اور اس لیے ہم جمعے کے دن کی خوشی ہوتی تھی، اور ہم دوپہر کا کھانا قیلولہ جمعے کے بعد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ 938 میں گزر چکی ہے، یہ جمعے کی نماز کے متعلق تھی. اور اس کی جو اس چیپٹر میں آنے کی وجہ وہ یہ والا سینٹینس کہ وہ کیاریوں میں بو دینا، درخت بونے کا بیان. 2350 یہ 118 میں گزر چکی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ کتاب المزارت جو ہے وہ مکمل ہوئی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اگلی جو ہے بک دیٹ از کتاب المساقات، اور اس کو کتاب الشرب بھی کہتے ہیں. وہ ہے پانی سے متعلق، پانی کی تقسیم، نہروں کا پانی، باغات کو پانی دینا، وہ تمام اس کا ہے. وہ میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ پوری حدیث شریف کا جو ٹرانسلیشن ہے اپنا ہی دیا جائے. کوشش کی ہے، ٹائم بڑا لگتا ہے اس کے اندر. کوشش کی ہے، اگر یہ چل پڑا کچھ تو پھر آگے کر لیا کریں گے، ورنہ کچھ اور کریں گے پھر یہی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ٹرانسلیشن سے نا بہت کام خراب ہو جاتا، غلط ٹرانسلیشن سے کہیں کا معنی کہیں نکلتا جا کے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ اس میں اس کو کریں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.